مسیح یسوع کے عظیم جلالی بابرکت نام میں سب کو سلام. کتنے یسوع کو اپنا بادشاہ مانتے؟ اس بادشاہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیے گا جو میرا اور راہب کا بادشاہ، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو جلال کا بادشاہ، اس کے لیے اور زوردار تالیاں بجائیے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. یسوع زندہ ہے. جے یسوع کی. کتنوں کو پرستش کے وسیلہ سے برکت ملی؟ کوئر کے لیے بھی زوردار تالیاں بجائیے گا. آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جج کیا ہو، ایکسپیریمنٹ کیا ہو، سرچ کیا ہو تو آپ کے لیے خدا نے کیا کیا ہے کسی کی زندگی میں ایسا؟ بہت کچھ کیا ہے. کتنوں کی زندگی میں خدا نے بہت کچھ کیا؟ ویری گڈ. تو آپ نے اس کے لیے کیا جی؟ کچھ نہیں کیا. پھر کریں، پھر کچھ کریں. اس نے آپ کے لیے سب کچھ کیا، آپ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. آپ خود کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کہا، کیونکہ خدا کے آگے تو کچھ جھوٹ نہیں بول سکتا، میں بھی نہیں بول سکتا. کیا آپ کہہ سکتے ہیں خداوند میں نے تیری بہت بڑی میٹنگ کروائی، خداوند میں اتنی زیادہ روحیں تیرے پاس لے کر آیا، میں نے خداوند تیرا کلام لوگوں تک پہنچایا، میں نے تیری وڈیائی کی، میں نے تیری پرستش کی؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں خدا کو؟ جنہوں نے کیا وہ تو کہہ سکتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ کیا کہیں گے؟ بائبل بتاتی ہے خدا یسوع مسیح نے تمثیل اور جتنی بھی تمثیلیں تھیں وہ ساری خدا کی بادشاہت اسی کے بارے میں تھی. اس نے کہا ایک مالک نے اپنے بیٹے کی شادی رکھی، اس نے بہت سے لوگوں کو دعوت دی، بلایا. جب شادی کا دن آیا تو اس نے کیا کیا؟ اپنے اچھے بچڑے بھی بڑے بھی ذبح کیے، کھانا بڑا اچھا پک گیا. اس نے بلائے ہوئے کی طرف اپنے نوکروں کو بھیجا، جاؤ ان کو مہمانوں کو بلاؤ. ایک نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں نے نئی شادی کی ہے اور میں نہیں آ سکتا، نئی شادی کی ہے. دوسرا بولا کہ میں نے 5 جوڑی بیل خریدی ہے، میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ ان کو چیک کرنے جا رہا ہوں. تیسرے نے کیا کہا؟ میں نے کیا خریدی ہے؟ زمین، میں بھی وہاں جا رہا ہوں. تینوں ہی نہیں آئے. تو مالک نے کیا کہا؟ اب میرا کھانا تو پک چکا ہے، بچڑے اور بکرے تو ذبح ہو چکے ہیں، اب تو جا گلیوں میں بازاروں میں تمہیں جتنے بھی لوگ ملو کیا کرو میرے گھر میں لے آؤ، اس دعوت میں لے آؤ جو میرے بیٹے کی شادی کی دعوت ہے، تاکہ میرا گھر کیا ہو؟ مہمانوں سے بھر جائے. جو یسوع کے سرونٹ ہیں، جو یسوع کے خادم ہیں، جو یسوع کے نوکر ہیں، وہ ضرور لوگوں کو خدا کے گھر میں لے کر آئے تھے نا. ایسے ہی ہوا ہے نا. اور بادشاہ کا گھر کیا ہوا؟ مہمانوں سے بھر گیا. گھر مہمانوں سے بھر گیا. تو جب بادشاہ مہمانوں کو ملنے کے لیے آیا، دیکھنے کے لیے آیا کہ کتنے مہمان آ گئے، سب کو ویلکم کرنے کے لیے آیا، سب کو پوچھنے کے لیے آیا آپ نے میری بہن کھانا کھا لیا ہے؟ آپ نے بھائی کھا لیا ہے؟ آپ نے کھا لیا ہے؟ پھر جو ہمارا خاص مہمان ہوتا ہے اس کے پاس ہم جا کر پوچھتے ہیں آپ کو کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ رحیل صاحب آپ کو نہیں، اس کا مطلب انہوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا. بندہ جا کر پوچھتا ہے نا. بادشاہ نے بھی ایسے ہی کیا، مالک نے ایسے ہی کیا، جا کر ایک دوسرے کے پاس جو اس کے خاص مہمان سے ان سے پوچھتا آپ کو کچھ اور چاہیے؟ رات کو میں تیری بہن مختارہ کے گھر میں تھا، کھانا کھا رہے تھے، اور کچھ چاہیے؟ کیک لائے، چائے لائے، یہ میں. پھر ہم بار بار پوچھتے اپنے مہمانوں، کرتے ہی نہیں ایسا کرتے. کئی دفعہ میں خدا کا شکر ادا کروں، یسوع کے خادم ہوتے لوگ بڑا پیار، آپ سب بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں. تو میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے مجھے کھانا خود ڈال کے دے. میں کہتا ہوں انہوں نے پتہ کیا کرنا، اتنا زیادہ مجھے کھانا ڈال کے دے تو پھر پلیٹ میں بچ جائے گا، کیا ہوگا؟ ہوتی ہے ان کی محبت یا پیار. یہ کہتے ہیں پاستا میں تھوڑا سا لینا، ہم زیادہ ڈال دیں. تو پھر ہم مہمانوں کو پوچھتے ہیں. بادشاہ بھی ان کے پاس پوچھنے کے لیے آیا. وہاں پر ایک ایسا شخص تھا جس نے شادی والی پوشاک نہیں پہنی ہوئی، وہ علیحدہ ہی نظر آ رہا تھا، پہنی نہیں ہوئی تھی. بادشاہ نے پوچھا بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ کیونکہ اس وقت میں یہ ایک روٹین تھی
اگر کسی کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہوتے تھے تو اس کو شادی جو بلاتے تھے وہ بادشاہ جب مالک جب اس کو اچھا لباس دیتے تھے تاکہ یہ کہیں ان لوگوں کے درمیان اس کی انسلٹ نہ ہو، یہ ڈیگریڈ نہ ہو، اس کی عزت سیف رہے۔ لوگ لے بھی لیتے تھے، لینا چاہیے، اگر آپ کوئی گفٹ دے تو لے لینا چاہیے۔ اس نے وہ بھی نہیں لیا تو بادشاہ نے پوچھا بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کیا کہا، لکھا ہے اس کا منہ کیا ہو گیا، بند۔ وہ جواب ہی نہیں دے سکا کیونکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ بادشاہ کو، مالک کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یا نہیں دے سکتے؟ مجھے بتائیں، اس مالک کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آج دیکھیں یسوع نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، اس کے نوکر جو تھے وہ مالک سے سیلری لیتے تھے، مالک کے حضور کھڑے رہتے تھے، مالک کے پاس سے کھانا کھاتے تھے۔ اس کی فیملی، ان کی جو ہے جتنے نوکر تھے مالک کے، ان کی فیملی جو اس سیلری سے کیا کر رہی تھی، پرورش پا رہی تھی۔ اس سیلری سے ان نوکروں کے بچے پڑھ رہے تھے، ان کے بچوں کی فیسیں دی جاتی تھی، اس سیلری سے ان کے بجلی کے، گیس کے بل دیے جاتے تھے، گھر کھانا آتا تھا، کیونکہ وہ اس مالک کا کھا رہے تھے، اس مالک کے وفادار تھے۔ مالک نے جاؤ گلیوں بازاروں میں لوگوں کو لے کر آؤ، اور وہ لے کر آئے۔ آج مجھے اور آپ کو کھانے کے لیے کون دیتا ہے؟ میرا اور آپ کا مالک کون ہے؟ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمیں کھانے کے لیے روٹی، پہننے کے لیے کپڑے، اچھی سانسیں، اچھے گھر، ہمارے بچوں کی فیسیں، ہمارے بجلی کے گیس کے بل، ہماری تمام ضرورتیں، کھانے کے لیے بڑی اچھی روٹی دے رہا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، زبور 103 ہم کہتے ہیں تینوں چنگیاں چیزاں نال وہ ہے رجاندہ۔ پھر آپ کو سے تندرستی بھی دیتا ہے، وہ کہتے تیرے خاندان سے بیماری کو دور کروں گا جب تو میری ورشپ کرے گا، میری عبادت کرے گا۔ پھر وہ ایک اور بڑا آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اکاباں دے وانگ تینوں زور دے کے تیری جوانی نو۔ وہ تو آپ کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے۔ آج آپ اپنی زندگی پر غور کریں، آپ نے کیا کیا ہے خدا کو؟ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے اس کو؟ دیکھتے ہیں جن کی زندگی میں خدا کام کرتا ہے وہ خدا کے لیے کیا کرتا ہے۔ آپ نے خود کہا ہماری زندگی میں خدا نے بڑے کام کیے۔ ایک ایسا ہی واقعہ، بنی اسرائیل قوم جب بنی اسرائیل قوم مصر سے نکل کر آ رہی تھی، خروج 15 با اس کی 20ویں آیت دیکھیں گے۔ میرے خیال 2-3 آیتیں بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو۔ 19 سے 21 آیت کو دیکھیں گے، بنی اسرائیل قوم کیا کرتی ہے خدا کے لیے، ان لوگوں نے کیا کیا خدا کے لیے۔ نکال لیا خروج 15 باب اس کی 19ویں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اس گیت کا سبب یہ تھا کہ فرعون کے سوار گھوڑوں اور رتوں سمیت سمندر میں گئے اور خداوند سمندر کے پانی کو ان پر لٹا لایا، لیکن بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔ آگے دیکھیں، جب وہ بچ کر نکل گئے سمندر میں سے، خشک زمین پر چل کے بچ کے نکل گئے، تو دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ لکھا ہے تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چلی، اور مریم ان کے گانے کے جواب میں یہ گاتی تھی، خداوند کی حمد و ثنا گاؤ، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے، اس نے گھوڑوں کو ان کے سواروں سمیت سمندر میں ڈال دیا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے اب سب کو برکت دے، سب کہیں آمین۔ ابھی آپ نے کہا کہ خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، خدا نے ہمیں کئی دفعہ موت کے منہ سے بچایا ہے، خدا نے ہمیں کھانے کے لیے روٹی دی، ہماری تمام ضرورتیں کی پوری کی، ہمارے بڑی برکت دی ہے۔ آپ سب کہہ رہے ہیں آپ نے خدا کے لیے کیا کیا؟ میں نے اس نوکر کی کلام میں سے آپ کو بتا دی ہے، بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یسوع چاہتا کیا ہے، کہ لوگوں کو میرے پاس لے کر آؤ، میری پرستش کرو، میری وڈیائی کرو، میرے نام کو جلال دو، میرے بڑے کام لوگوں کو بتاؤ۔ ایک ریفرنس پہلے دیکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، بلکہ چلیں اسی کو پہلے دیکھیں۔ بنی اسرائیل قوم جو ہے مصر سے نکل کر آ رہی ہے، موسیٰ ان کا لیڈر ہے،
اور آج بھی ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ موسیٰ جیسا لیڈر آج تک دنیا میں پیدا نہیں، جو خدا کے ساتھ باتیں کرتا، جس کے ساتھ خدا بولتا، جس کی رہنمائی خدا کرتا اور وہ اپنے لوگوں کی آگے رہنمائی کرتا۔ ایسا کوئی دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہوا، کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہوا، کسی قوم کا نہیں ہوا، چاہے وہ اہل کتاب ہے، کچھ بھی ہے، موسیٰ جیسا لیڈر آج تک پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اس کی رفاقت، شراکت، اس کی ملاقات کس کے ساتھ تھی؟ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ، یہوہ کے ساتھ تھی، خدا کے ساتھ تھی، اس کی رفاقت اس کے ساتھ تھی، وہ اس کو کیا کرتا تھا؟ لیڈ کرتا تھا، وہ اس کو گائیڈ کرتا تھا، وہ اس کی حکم کو مانتا بھی تھا، اپنے باپ کی حکم۔ یہاں پر لکھا ہے خدا نے کہا اسرائیل قوم کو مصر سے لے کر آ، غلامی سے نکال، اور موسیٰ نے غلامی سے نکالا۔ آج آپ کی ڈیوٹی ہے میری بہن میرے بھائی، جو لوگ ابلیس کی گرفت میں ہیں وہ غلامی میں ہیں، جو بیماری میں ہے وہ بھی غلامی میں ہے، جو قرض کے نیچے ہے، سود کے نیچے ہے، لعنت کے نیچے ہے، بے روزگاری کی لعنت کے، غربت کی لعنت کے نیچے ہے، وہ بھی غلامی میں ہے۔ آج ان کو بچانے کی میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، آج ان کو بچانا ہے میں نے اور آپ نے۔ میری اور آپ کی ڈیوٹی ان بیماروں کو، ان لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آئے۔ موسیٰ نے ان کو غلامی سے نکالا، اور جب نکل پڑے تو لکھا ہے آگے بحر کلزم ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں آ چکی ہیں، مصر کے سارے جانوروں کے بادشاہ سے لے کر، لکھا ہے آٹا پیسنے والی چکی جو چلانے والی عورت تھی، بادشاہ سے لے کر اس عورت تک جو قید میں غلام تھی، سب کے پلوٹھے بچے مر گئے، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی بچے پلوٹھے مر گئے۔ مصر کے لوگ بڑے غصے میں، بڑے قہر میں تھے۔ فرعون کی بیوی اس کو کہتی ہے جا اب ان سب کو کیا کر، تو مار دے، ہمارا تو بیٹا ہی مر گیا، ایک ہی ہمارا بیٹا تھا، موسیٰ کی وجہ سے، اسرائیل قوم کی وجہ سے ہمارا بیٹا بھی مر گیا ہے، تو کیا کر ان سب کو فنا کرے، تو تو بادشاہ ہے، تو تو سپر پاور ہے، تیرے پاس تو بڑا اختیار ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، جا کر آج بڑی اسرائیل قوم کو اور موسیٰ کو زمین سے کیا کر، ختم کر۔ فرعون بڑے غصے میں ان کا پیچھا کر رہا ہے، اپنے سارے رتوں کو لے کر، گھوڑوں کو لے کر، سواروں کو لے کر، میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وہ سارے اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ آگے کلزم ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، لوگ بڑبڑا اٹھے، موسیٰ کے اوپر بڑبڑا اٹھے، لوگ کہتے تو ہمیں بیابان میں اس لیے لے آیا ہے کہ ہم یہاں کیا ہو، مر جائیں، ڈوب جائیں، اگر نہیں ڈوبیں گے تو پیچھے فرعون ہے، وہ بھی بڑے غصے میں ہے، وہ ہم سب کو کیا کرے گا، آج معاف کر، مار دے گا، ختم کر دے گا آج ہمیں۔ فرعون بڑے غصے میں ان کا پیچھا کر رہا تھا، لوگ گھبرا گئے ہیں، بڑبڑا رہے ہیں۔ موسیٰ نے بھی خدا کے آگے فریاد کرنا شروع کی۔ اسے 14 بار پڑھ کے دیکھیں، اس کی 14 آیت، میں بلکہ اس کو پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے، 14 آیت پڑھ لیتے ہیں، چلے بلکہ 13 سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا۔ خدا نے آپ کے لیے بھی بڑا کچھ کیا ہے، جو خدا نے ان کے لیے اس دن کیا، لکھا ہے جو خدا آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے۔ تمہارے دشمن جو تمہارا پیچھا کر رہے ہیں، جن کو تم آج دے رہے ہو، ان کو اب تک تم کبھی نہیں دیکھو گے۔ تمہارا خدا آج تمہارے لیے بڑا کام کرے گا۔ اس نے کہا مت رو، وہ لوگ رو رہے تھے، لوگوں کے آنسو نکل رہے تھے، مائیں اپنے بچوں کو پکڑ رہی تھی، ہر کسی کو بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، لوگ رو رہے تھے۔ اس نے کہا مت رو، وہ چپ چاپ کھڑے ہو، جو آج خدا کی نجات کے جلال کے کام کو دیکھو۔ موسیٰ نے ان کو بڑی تسلی دی، اور آگے لکھا خدا نے پھر کیا کہا، 14 آیت پڑھ کے دیکھیں، خداوند تمہاری طرف سے کیا کرے گا، جنگ کرے گا، اور تم کیا رہو گے، خاموش رہو گے۔ موسیٰ خدا کی قدرت کو جانتا تھا، خدا کو جانتا تھا، کیونکہ اس کی خدا کے ساتھ بات ہوتی تھی، وہ جانتا تھا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، خدا کا یہ حکم ہے، خدا اپنے لوگوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر بھی موسیٰ نے کیا کیا، 15 آیت پڑھیں، اس نے کہا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے، بنی اسرائیل سے کہہ وہ آگے بڑھے، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اس سے 2 حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائے۔
خدا نے کہا موسیٰ میں نے تجھے اختیار دیا ہے، میں ہمیشہ تیری آواز کو سنتا ہوں، میں ہمیشہ تیری مدد کرتا ہوں، تو پریشان نہ ہو، فریاد نہ کر، جا جو لاٹھی تیرے پاس اس کو سمندر میں مار۔ سمندر دو حصے ہو، بنی اسرائیل پوری قوم جانوروں سمیت جو کچھ سارا سامان تھا خشک زمین سے گزر گئی۔ فرعون کھڑا دیکھ رہا ہے، اور خدا آگ کے ستون کے بیچ میں آ کر ساری رات بھی اس نے ان کو روکے رکھا، اور دن کو بھی خدا نے ان کو روکے رکھا، جب تک بنی اسرائیل قوم سمندر میں سے نکل نہیں گئی۔ جب نکل گئے تو آگے ہم چلتے ہیں اسی 19ویں آیت 15 بات لکھا ہے، لوگ گیت گا رہے تھے، پرستش کر رہے تھے اس سبب سے کہ خدا نے فرعون، اس کے گھوڑوں، اس کے رتھوں کو سواروں سمیت کیا کیا ہے، سمندر کے اندر ڈبو دیا ہے، تباہ برباد کر دیا ہے۔ اور جب یہ کام ہو گیا تو مریم جو نبیہ تھی، اس نے اپنے ہاتھ میں دف لی، اس نے دف لی اور کیا کیا، اس نے بجانا شروع کیا، وہ خدا کی پرستش گانے لگی، خوشی سے جھومنے لگی کہ خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ وہ گا رہی ہے، اور پیچھے اور بھی بہت سی عورتیں اس کے پیچھے گا رہی ہے۔ وہ کیا گا رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ خداوند کی حمد کرو، خداوند کی پرستش کرو، خدا کی ستائش کرو، خدا کے نام کو جلال دو، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ اس کی پرستش کرو، اس نے گھوڑوں کو سواروں سمیت سمندر میں ڈبو دیا ہے، اس کی پرستش کرو۔ وہ بڑی زور سے گا رہی ہے، اور بہت سی بہنیں اس کے پیچھے ہیں، سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی حمد کرو، خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، خدا نے اپنے نام کو جلال دیا ہے۔ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے خدا نے بڑے کام کیے، میں نے کسی کو سکھایا نہیں، آپ خود جواب دے رہے ہیں۔ خدا نے آپ کے لیے بڑا کچھ کیا، آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ بنی اسرائیل قوم کو تو خدا نے بچایا، ان کے لیے خدا نے بڑا کام کیا۔ موسیٰ کو خدا نے کہا دیکھ، میں اس نے کہا چپ چاپ کھڑے رہو، آج خدا تمہارے لیے وہ بڑا نجات کا کام کرے گا، تم چپ چاپ کھڑے دیکھتے رہو، تم اس کے جلال کو دیکھو، تم خاموش رہنا، خداوند تمہاری طرف سے جنگ لڑے گا۔ خدا نے آپ کے لیے بڑا کچھ کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ وہاں دیکھیں انہوں نے فوراً خدا کی پرستش کرنا شروع کر دی، خدا کے نام کو جلال دینا شروع کر دیا۔ آپ کی زندگی میں خدا نے اتنے پیارے پیارے کام کیے ہیں، آپ کے بچوں کی شادیاں اچھی ہوئی ہیں، آپ کے گھر اچھے بنے ہیں، آپ کو اچھی جاب ملی ہے، خدا نے آپ کو برکت دیا، گھر دیا ہے، آپ نے کیا اس کے لیے کیا ہے؟ مریم کو دیکھیں اس نے کیا کیا، سب سے پہلا کام اس نے یہی کیا، خدا کی پرستش کرنا۔ اس نے دف لی، اس نے خداوند کی حمد کرو، خدا کے نام کو جلال دو، خدا کی پرستش کرو، کیونکہ خداوند جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے، اس نے مجھے فتح مندی بخشی ہے، اس نے ہمیں فتح مندی بخشی ہے۔ کیا آپ کی فیملی ایسا کرتی ہے؟ خدا نے تو آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ آج اپنی زندگی پر غور کریں بھائی، دیکھیں خدا یسوع مسیح نے مرکز 5 باب پہلی 20 آیتیں پڑھ کے دیکھیں، خدا یسوع مسیح گرسینیوں کے علاقہ میں جاتے ہیں، وہاں پر ایک شخص ہے جس کے اندر بدروہوں کا کیا ہے؟ لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے اس کے اندر۔ لوگ ڈرتے اس راستے سے نہیں گزرتے، کیونکہ کئی دفعہ لکھا ہے اس شخص کو زنجیروں سے باندھا گیا، رسوں سے باندھا گیا، وہ زنجیروں کو توڑ دیتا، رسیوں کو سنگلوں کو توڑ دیتا، اور لکھا ہے کہ اپنے تئی پہاڑوں کے ساتھ چٹانوں کے ساتھ زخمی کرتا، وہ قبرستان میں رہتا۔ لوگ ڈرتے اس راستے سے گزرتے نہیں تھے، لیکن یسوع مسیح جیسے ہی اس جھیل کو پار کر کے گرسینیوں کے علاقہ میں پہنچے تو لکھا ہے وہ شخص خود ہی بھاگا بھاگا یسوع کے پاس آیا، اور آ کر یسوع کے قدموں میں گر کر کہتا ہے، اے حق تعالیٰ کے بیٹے، ہے خدا کے قدوس، تجھے ہم سے کیا کام؟ یسوع تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال۔ انہوں نے اس سے ریکویسٹ کی، ہمیں عذاب میں نہ ڈال، گڑھے میں نہ ڈال، ہمیں کیا کر، سامنے سور چل رہے ہیں، ہمیں حکم دے، ہمیں اجازت دے کہ ہم ان سوروں کے اندر چلیں۔ وہ لکھا ہے وہ سوروں کی تعداد لکھی ہے مرکز 5 میں پڑھ کے پہلی 20 آتے لکھا ہے ان کی تعداد 2000 تھی، 2000 سور تھے۔ لکھا ہے یسوع نے کہا جاؤ، اور بدروہیں نکلی اس میں سے اور جا کر سوروں کے اندر گئی، اور لکھا ہے سور پہاڑی سے جھپٹ کر جھیل میں گرے اور جھیل میں ڈوب کر مر گئے۔ اور وہ شخص ننگا رہتا تھا، بائبل بتاتی ہے، بائبل میں لکھا ہے ننگا رہتا تھا۔ اس شخص نے کپڑے پہنے
اور جو سور چرانے والے انہوں نے جا کے گاؤں میں لوگوں کو بتایا, شہر میں لوگوں کو بتایا کہ وہ شخص جس کے اندر بدروہیں تھی, لوگ ڈرتے اس راستے سے نہیں گزرتے تھے. ایسا ایسا سارا واقعہ انہوں نے سارا ماجرا بتایا لوگوں کو. لوگ دیکھنے کے لیے, اس شخص کو دیکھنے کے لیے, یسوع کو دیکھنے کے لیے وہاں آئے. جب یسوع مسیح وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ شخص جو ہے وہ بھی یسوع کے قدموں میں کپڑے پہن کر بیٹھا ہوا تھا. کپڑے پہن کر بیٹھا ہوا تھا. جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ شہر کی اس علاقہ کے لوگ بڑے حیران ہوئے. یہ شخص تو بیابان میں رہتا, جنگلوں میں رہتا, ننگا رہتا, اپنے تئی زخمی کرتا, اونچی اونچی چلاتا تھا, لوگ ڈرتے, اس راستے سے نہیں گزرتے تھے. اس کے اندر یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں ان کے اوپر دہشت چھا گئی. انہوں نے یسوع کو بھی کہا کہ تو ہمارے ایریا سے کیا کر, تو چلا جا. جب یسوع چلنے لگے وہ شخص بھی اٹھ کھڑا ہوا, یسوع کے ساتھ ہو لیا. یسوع کہتا ہے یسوع میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا. تو یسوع نے کہا نہیں, تجھے میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں, تجھے میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا کر, اپنے لوگوں میں جا, اپنے گھر میں جا, اپنی فیملی میں جا, اپنے فرانسس ٹاؤن میں جا, اپنے رشتہ داروں کے پاس جا اور ان کو جا کر بتا کہ میرے خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اب تم میرا کام یہ بتا لوگوں کو جا کر کہ یسوع نے مجھے کیا دی ہے, شفا دی ہے, رہائی دی ہے. کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں, جا کر اپنی فیملی کو بتاتے ہیں, اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں, آؤ اس کی وڈیائی کریں, آؤ اس کی پرستش کریں. ابھی بتایا ہے آپ نے, خدا نے تو آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے, آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آج اپنی زندگی پر دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے. مریم کیا کر رہی ہے, خدا یسوع مسیح سے کیا حکم دے رہے ہیں, جہاں اپنے لوگوں کو جا کر بتا کہ خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اٹھ کھڑے ہو خدا کے جلال کے لیے, اٹھ کھڑے ہو خدا کی بادشاہت کے لیے, اٹھ کھڑے ہو خدا کا کام کرنے کے لیے, تاکہ خدا آپ کی زندگی سے جس مقصد کے لیے آپ کو لے کر آیا ہے وہ کام لے. خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کا کام وفاداری سے کریں, آپ لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آئیں, آپ اس کے بڑے بڑے کام لوگوں کو بتائیے گا. خدا یہ چاہتا ہے, خدا کا ایک مقصد ہے مجھے اور آپ کو دنیا میں لانے کا, اور مقصد یہی ہے. اس شخص کو بھی دیکھ لیں, یہاں 5 پڑھ کے دیکھیں. جو شخص بیت ہستہ جو ہاؤس تھا اس کے پاس 38 برس سے بیٹھا ہوا تھا, 38 برس سے. خدا یسوع مسیح اس کے پاس چلے گئے. بیت ہستہ کا جو ہاؤس ہے اس کا جو پانی فرشتہ وقت پر آ کر اس پانی کو ہلاتا, اور جو کہ اس کے اندر داخل ہو جاتا, پہلے داخل ہو جاتا, وہ کیا پا جاتا, چاہے اس کی کوئی بھی بیماری, جو کوئی کیسی بھی بیماری ہو, وہ کیا پا جاتا, چاہے اس کے اندر بدروہیں ہو, چاہے کوڑ ہو, چاہے وہ نبینا ہو, چاہے وہ پائی, جو کیسی بھی لہر اس کی بیماری ہو, کیا پا جاتا, شفا پا جاتا. یسوع مسیح اس شخص کے پاس آئے اور آ کر پوچھتے ہیں تجھے کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا خداوند میں 38 برس سے رو پڑا, وہ خداوند میں 38 برس سے یہاں بیٹھا ویٹ کر رہا ہوں. میں جب فرشتہ پانی ہلاتا ہے, جب میں جاتا ہوں تو میرے جانے سے پہلے کوئی دوسرا داخل ہو جاتا ہے اور وہ شفا پا جاتا ہے. میں 38 برس سے یہاں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں کہ کب میری باری آئے گی, کب میں پہلے جا کر داخل ہو جاؤں گا, میرا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. یسوع نے کہا شفا دینے والا آج تیرے پاس, اس لیے پوچھا تھا نا, کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے, کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے. لکھا ہے اس نے کہا خدا ہاں, لیکن میرا کوئی مددگار نہیں. یسوع نے کہا اٹھ, اپنی چار پہ اٹھا اور چل پھر. وہ شخص شفا پا گیا. آگے 4 میں لکھا ہے کچھ دنوں کے بعد یسوع کو پھر وہ ملا, تو یسوع نے اسے کہا دیکھ, آج یسوع آپ کو اور مجھے بھی کہہ رہا ہے, دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے. کیا ہو گیا, تو تندرست ہو گیا. پھر گناہ نہ کرنا, بلکہ پھر کیا کرنا, خدا کے نام کو جلال دینا, لوگوں کو بتانا کہ مجھے یسوع نے شفا دی ہے, یسوع نے میرے لیے بڑے کام کیے ہیں, لوگوں کو بتانا. آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کیا ہے آپ نے یسوع کے لیے. اس کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو آپ کی اچھی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی اچھی آواز کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ دل سے میری پرستش کرتے ہیں, آپ دل سے لوگوں کے سامنے میری گواہی دیتے ہیں, یا آپ کے اندر دکھاوے کی دعائیں ہیں, دکھاوے کی پرستش ہے, کیا کر رہے ہو.
کیا کیا ہے؟ آج اپنی زندگی پر غور کریں، کیا کیا ہے آپ نے خدا کو؟ باپ کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کتنی روحیں بچائی ہیں، کتنے لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آئے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے یسوع کے لیے؟ کیا لوگوں کو بتایا یسوع کے لیے؟ آپ کی زندگی، آپ کی لائف، آپ کی فیملی کیسی گواہی ہے یسوع؟ کیسا خاندان؟ مسیحی خاندان ہے؟ حقیقی مسیحی ہے یا نام کا مسیحی ہے؟ آپ کے یہ بچے کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ آج اپنی زندگی پر دیکھیں کہ آج میں نے کیا کیا یسوع کے لیے، میری فیملی نے کیا کیا ہے، میرے گھرانے نے کیا کیا یسوع کے لیے، کیا کیا ہم نے؟ اس نے تو آپ کے لیے، آپ خود کہہ رہے بہت کچھ کیا ہے، ایک اور بڑا کام کیا ہے۔ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے، باپ نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ آپ کو اپنا بیٹا بخش دے۔ ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، اس کا نام یسوع تھا۔ اور آگے بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس نے آپ کے لیے کیا کیا؟ یہ برکتیں تو دی آپ کو کھانے کے لیے سب کچھ، ایک اور بڑا کام کیا بیٹے نے۔ جس نے کہا کوئی کسی سے ایسا پیار نہیں کرتا، یا نہ 15 پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی کسی سے ایسا پیار نہیں کرتا کہ میں دوستوں کے بدلے اپنی جان دے دے۔ یسوع نے کیا کیا میرے لیے اور آپ کے لیے؟ کیا کی ہے؟ کتنوں کے لیے یسوع نے جان دی ہے؟ ہاتھ بڑے کو کام اٹھائے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا۔ آپ کے لیے یسوع نے کیا دی ہے؟ کوئی کرتا ہے کسی کے لیے ایسا؟ کوئی تو کسی کی ضمانت نہیں دیتا، کیا دیتا ہے مجھے بتائے؟ اس نے آپ کے لیے اپنی جان دے دی، اپنی جان دے دی، آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے اس کے لیے؟ کیا کیا ہے؟ آج اپنی زندگی پر غور کرے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے بتائے، خدا جانتا ہے آپ نے کیا کیا ہے۔ کھل جائے گی کتابیں جس دن، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ جب شیشہ دکھایا جاتا ہے تو داغ دبے یوریا بھی سب کچھ نظر آ جاتا ہے، آتا ہی نہیں آتا؟ وہاں پر پارلر والی بھی نہیں ہوگی جو وہ داغ دبے ختم کر دیتے، پلیچ نہیں لگا، وہاں پر کوئی نہیں ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے۔ جب وہ آپ کو شیشہ دکھائے گا تو سب کچھ کیا آ جائے گا؟ سامنے آ جائے گا، نظر آ جائے گا۔ میری بہن میرے بھائی، میں نہیں کہتا کہ مجھے بتاؤ، خدا کو پتا ہے، وہ تو دل کی بات بھی جانتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر ہے، آپ کے دل کے اندر کیا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے تو پترس نے کہہ دیا تھا، پڑھ کے دیکھ لے 21واں باب یوحنا رسول کی انجیل، جب یہ پترس نے تربیات کی جھیل میں چھلانگ لگا دی تھی، یسوع کے پاس جلدی جلدی چلو، اس کا کشتی تو آہستہ آہستہ جائے گی، ٹائم لے گی، اس نے جلدی سے چھلانگ لگائی، تیرتا ہوا یسوع کے پاس چلا گیا۔ یسوع نے جب کھانا کھا رہے تھے، پہلے یسوع نے کے لیے کیا رکھی؟ پہلے یسوع نے پوچھا، بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا خداوند ساری رات محنت کی ہے، کچھ بھی ہاتھ، یہ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد ان کو ملے تھے، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ یسوع نے کہا دہنے ہاتھ جال ڈالو، پھر مچھلی آگے۔ پترس کو پہلا موعظہ یسوع کا، جب یسوع پہلی دفعہ پترس کو ملا تھا، اس کو وہی یاد، اس نے کہا یہ تو استاد ہے، لیکن اس نے کپڑے اتارے اور جھیل میں چھلانگ لگا دی، یسوع کے پاس آیا۔ جب باہر آ گئے سارے، 153 مچھلی انہوں نے پکڑی، اور لکھا ہے بڑی بڑی دونوں رکھے، چھوٹی پھینک دی، اور یسوع نے پہلے ہی ان کے آنے سے پہلے ہی آگ کے اوپر مچھلی رکھی ہوئی تھی، روٹی رکھی۔ کتنی فکر کرتا ہے آپ، کتنی فکر کرتا ہے آپ، کتنی فکر، آپ اس سے لو کیجیے گا یسوع سے۔ اس نے کہا، پھر پترس کو پوچھتا ہے یسوع، پترس کیا تو مجھے ان سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ 3 بار یسوع نے پوچھا، اس نے کہا خداوند تو تو سب کچھ جانتا ہی ہے۔ آج یسوع آپ کے بارے میں بھی جانتا ہے، آپ کے بارے میں بھی جانتا ہے، آپ کے دل کے اندر کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں خدا کے لیے، کیا کر رہے ہیں خدا کے لیے۔ خدا پترس کو جانتا تھا، یسوع پترس کو جانتا تھا۔ یسوع اس لیے سے کہا تھا تو کیفا ہے، 16 پڑھ کے دیکھ لے، تجھ پر میں کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا، اپنی کلیسیا بناؤں گا پترس۔ حالانکہ پترس کا مطلب ہے کیا ہے؟ پتھر۔ خدا نے کہا تجھ پر میں کیا کروں گا؟ کلیسیا بناؤں گا۔ تو خدا اس کو جانتا تھا اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ آج میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے بتائیں، آپ کو پتا ہے آپ کو خدا نے کون سی بیماری سے شفا دی، کون سی مشکل سے بچایا، آپ کتنے پڑے ہیں، آپ اس قابل نہیں ہے جتنی خدا نے آپ کو برکت دی ہوئی ہے۔ یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا پیار ہے آپ کے لیے، اس نے تو بہت کچھ کیا ہے۔ آپ مجھے نہ بتائیں، اپنے دل میں دیکھیں، سوچیں، خیال کریں، اکارڈنگ ٹو بائبل، آج کے کلام کے مطابق دیکھیے کہ میں نے خدا کے لیے کیا کیا۔
کیا خدا کو میں بتا سکتا ہوں فخر سے خداوند تیرے لیے میں نے یہ گھر کی ضرورت ہے، آپ کے گھر کی ضرورت ہے نہ ہماری گاڑیوں کی ضرورت ہے، یہ ہے اس کو؟ وہ زبور 50 میں کہہ دیتا ہے، پڑھ کے دیکھ لیں، کہتا ہے اگر میں بھوکا ہوتا تجھے نہ تو تیرے بھیڑ خانہ سے بھیڑے لوں گا نہ ہی بیل لوں گا، کیا میں بکروں کا گوشت کھاؤں گا، سانڈوں کا گوشت کون پیوں گا؟ وہ کہتا نہیں، مجھے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بھوکا تجھے نہ کہتا جنگلی پہاڑی بکرے میرے ہیں، جنگلی سانڈ میرے ہیں، میں ان کو خود ہی ذبح کر کے کھا لیتا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی اس کو میری اور آپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایک ہی چیز پسند ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا، آپ نے اس کے لیے کیا کیا۔ مریم نے کو دیکھے، اس نے اسی وقت کیا کی، ڈف پکڑ لی، خداوند جلال کے ساتھ جا رہی تھی، کہہ رہی ہے خداوند جلال کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب ایک نے شروع کیا تو پیچھے سارے کیا ہو گئے اس کے ساتھ کھانے والے بن گئے۔ فیملی میں سب سے پہلا سٹیپ آپ نے لینا ہے، اپنی فیملی آپ نے لینا ہے پہلا سٹیپ۔ سب سے پہلے آپ نے خدا کی بڑائی کرنا، خدا کی شکر گزاری کرنا، خدا کی گواہی دینا، خدا پر ایمان رکھنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ اٹھ کھڑے ہو گے، آپ کے پیچھے سارے ہی اٹھ کھڑے ہو گئے کہ خداوند جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے، اس نے ہمارے لیے بڑے کام کیے ہیں۔ اس کی تعریف تھوڑی سی میں اسی چیپٹر میں پچھلی آیتوں میں جب انہوں نے گانا شروع کیا، میں تھوڑے سے لفظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ 15واں چیپٹر شروع سے پڑھوں گا، میں چند ایک آیتیں شروع سے پڑھوں گا، بڑی خوبصورت آیتیں ہیں۔ خروج 15 باب میں لکھا ہے، تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے گانا یہ گایا اور یوں کہنے لگے۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل قوم سارے تھے، موسیٰ تو پہلے گا رہا تھا، بعد میں مریم نے بھی دف پکڑ لی، اس نے کہا بھائی گا رہے ہیں، میں بھی گاؤں گی، میں بھی خدا کی وڈیائی کروں گی، میں بھی خدا کی تعریف کروں گی۔ یہاں پر لکھا کیا گا رہے تھے، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے، اس نے گھوڑوں کو سواروں سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ پہلے یہ موسیٰ گا رہا تھا، موسیٰ تو لیڈر تھا، وہ تو خدا کا چنا ہوا، اس نے تو گانا ہی گانا تھا، پاسٹر نے تو کلام سنانا ہی ہے، پاسٹر نے تو کام کرنا ہی ہے، پاسٹر نے تو میٹنگ کرنی ہے، پاسٹر نے چاہے نائٹ پرے ہو چاہے جمعرات کی سنڈے کے، پاسٹر نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ پاسٹر کو تو خدا نے چنا ہے، خدا کی محبت ہے، اور خدا نے آپ کو بھی چنا ہے۔ پاسٹر کی تو ڈیوٹی ہے، یہ صرف پاسٹر کی ڈیوٹی نہیں، یہ آپ کا بھی کام۔ مریم نے دیکھا موسیٰ جو اچھا لیڈر ہے یہ تو کر رہا ہے، کیا میری ضرورت نہیں، میں نہ کچھ کروں؟ اس نے بھی ڈف لے لی ہاتھوں میں۔ وہی لفاظ ہے، سیم دیکھ لیں، وہی لفاظ، خداوند کی ثنا گاؤ، وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے، اس نے فرعون اور اس کے گھوڑوں کو، رتوں کو سواروں سمیت کیا کیا ہے، سمندر میں ڈال دیا ہے۔ آگے، خداوند میرا زور اور راگ کسے کہتے ہیں؟ اخبار کدھر گئی ہے؟ کیڑا راگ ہے جی؟ بڑے راگ نے، یہ گانے بجانے والوں کو پتا ہوگا۔ خداوند میرا راگ ہے، خداوند میری آواز ہے، خداوند میرا زور ہے، گاؤ اس کے لیے، اس کی ثنا گاؤ۔ خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا، وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا، میں اس کے بڑے کام لوگوں کو بتاؤں گا۔ وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے، یہوہ میں پکارتا سا میرے وال تو کتنے پکارتے ہو، کتنے لوگوں کو لے کر آتے ہو میرے ساتھ مل کر جمعرات کی بات میں چلے، سنڈے کی بات میں چلے، نائٹ پرے میں چلے، مارننگ پرے میں چلے، ایوننگ پرے میں چلے، کتنے ہیں یہ پکارتے؟ یہوہ اس کا نام ہے۔ آگے پڑھیے گا، اتنی خوبصورت بات ہے۔ فرعون کے رتوں اور لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا، اور اس کے چیدہ سردار بحر کلزم میں غرق ہو گئے۔ بڑے سردار، بڑے لیڈر، بڑے کمانڈو، بڑے کیپٹن تھے اس کے، وہ سارے کیا ہو گئے؟ سمندر میں غرق ہو گئے۔ گہرے پانی نے ان کو کیا کیا؟ چھپا لیا۔ وہ پتھر کی مانند تہ میں چلے گئے، پتھر پانی میں ڈال دیں تو وہ نیچے چلے جائے، دوبارہ اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا، تہ میں چلے گئے۔ اے خداوند تیرا دہنا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے، اے خداوند تیرا دہنا ہاتھ دشمنوں کو چکنا چور کر دیتا ہے، تو اپنی عظمت کے زور سے اپنے مخالفوں کو تہ اور بالا کرتا ہے، تو اپنا قہر بھیجتا ہے اور وہ ان کو کھوٹی کی مانت بھسم کر ڈالتا ہے۔
तेरे नथनों के दम से पानी का ढेर लग गया। सलाब तोदे की मानत सीधे खड़े हो गए और गहरा पानी समुद्र के बीच में जम गया। वो पानी जम गया था दीवारों की तरह, बर्फ की मानत दीवारें बन गई थी, जम गया था जब बनी इसराइल गुजर रहे थे, जम गया। दुश्मन ने तो ये कहा था मैं पीछा करूंगा, फरौन ने कहा मैं भी क्या करूंगा, इनका पीछा करूंगा मैं भी। दुश्मन ने तो कहा था मैं इनका क्या करूंगा, पीछा करूंगा। आज भी आपका दुश्मन जो है इब्लीस, वो कहता है मैं क्या करूंगा, इनका पीछा करूंगा और इनको क्या करूंगा, जा लूंगा। देखिए दूसरे कहा मैं इनका क्या करूंगा, पीछा करूंगा और मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट का माल तकसीम करूंगा। उनकी तबाही से मेरा कलेजा क्या होगा। फरौन की बीवी ने क्या सी, साडा मुंडा मार के कोई मुंडा सी, जा इनको तबाह कर मार दे, फिर मेरे कलेजे नूं की पैगी, ठंड पैगी। फरौन की बीवी ने ये कहा था, जी मूसा को खत्म कर दे, फिर मेरे कलेजे नूं की पैगी। कहते बाइबल में अपने पास नहीं करे, बाइबल में लिखा हुआ है उनकी तबाही से मेरा कलेजा क्या होगा, मैं अपनी तलवार खींच कर अपने ही हाथ से उनको क्या करूंगा। उन्होंने कहा मैं उनको हलाक करूंगा अपने हाथ से। तूने अपनी आंधी की फूंक मारी तो समुद्र ने उनको छिपा लिया। खुदा ने ऐसे ही किया, पानी एक हो गया। आगे देखे, और जोर के पानी में शीशे की तरह डूब गए, जिसे एक लोहे की किस्म है। ममूदों में है खुदावन तेरी इमानत कौन है, हमारे खुदा जैसा कोई नहीं, जो जिंदा है, जो बोलता है, जो छूता है, जो देखता है, जो अपने लोगों का हमेशा ख्याल रखता है, उन जैसा कोई नहीं है। मेरे यीशु जैसा कोई नहीं है। ममूदों में तेरी इमानत कोई नहीं। कौन है जो तेरी इमानत अपने तकद्दस के बाइस जलाली और अपनी मदसराई के स्वाब से रो वाला और साहिबे करामात है। किसी मजहब में ऐसे मौजे नहीं होते, ऐसी करामात किसी मजहब में नहीं होती जो मसीहत में होती है, जिसके नाम से आज भी मुर्दे जिंदा होते, अंधे देखते और लंगड़े चलते, गूंगे बोलते हैं। आज भी उसके नाम से करामात होती है। किसी मजहब में ऐसा नहीं होता। अगर है तो मुझे आकर बता दे, चैलेंज मैं करता हूँ सबको। किसी मजहब में ये नहीं होता, सिर्फ मसीहत में। क्योंकि यीशु ने कह दिया था 14:12, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान रखता है, जो काम मैं करूंगा वो भी करेगा, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। उसने कहा मेरे बाप से जो मेरे नाम से चाहोगे हो जाएगा, जो मांगोगे मिल जाएगा। आगे देखे, साहिब करामात है। तूने अपना हाथ, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया तो जमीन उनको निकल गई। अपनी रहमत से तूने उन लोगों की जिनको तूने खलासी बख्शी रहनुमाई इसराइल की, और अपने जोर से तू उनको अपने मुकद्दस मकान को ले चला। कौमें सुनकर थरथरा गई, कौमें डर गई, लोग डर गए, लोगों पर उनका दबदबा छा गया। और फलस्तीन के बशिंदों की जान पर आ बड़ी, उनकी जान पे आ गई कि आगे है फाते लोग। गुलाम ने देख ले, वाब ने जो बिलक बादशाह था, वाब का बादशाह, उसने बिलाम नबी को बुला लिया, आकर इनके ऊपर लानत कर, लोग डर के उनकी जान पर आ बनी। आगे देखें, अदूम के हराइस हैरान है, वाब के पहलवानों को कप कपी लग गई है। कुनान के सब बशिंदों के दिल पिघल जाते हैं, पिघले जाते हैं। खौफ और हरासत उन पर तारी है। तेरे बाजू की अजमत के सबब से वो पत्थर की तरह बेहस्त और हरकत है। जब तक ऐ खुदावंद तेरे लोग निकल ना जाए, जब तक तेरे लोग जिनको तूने खरीदा है पार ना हो जाए। कितनों को यीशु ने खरीदा, बताया है मुझे कैसे खरीदा है, अपने लहू से खरीदा ना आपको। जब तक जिनको तूने खरीदा है पार ना हो जाए, तू उनको वहां ले जा कि अपनी मिरास के पहाड़ पर दरख्त की तरह, तू उनको वहां ले जाकर अपनी मिरास के पहाड़ पर दरख्त की तरह लगाएगा। यीशु का अंगूर का हकीकी दरख्त, तू मेरी डालियां लगाएगा, तू उनको उसी जगह ले जाएगा जिसे तूने अपनी सुकूनत के लिए बनाया है। आए खुदावंद, वो तेरी जाए मुकद्दस है जिसे तेरे हाथों ने कायम किया है।
खुदावंद अब्दुल आबाद सल्तनत करेगा। बादशाहों का बादशाह, अजली अब्दी बादशाह कौन है? अजली अब्दी बादशाह है यीशु राजा। ये गीत गाते होते हैं, अजली अब्दी बादशाह है यीशु राजा, बादशाहों का बादशाह यीशु राजा, अब्दी सल्तनत उसकी है। आज देखें आपने उसके लिए क्या किया है। उसने आपके लिए बड़े काम किए। अपनी जिंदगी पर गौर करना है आपने। हम उतने पढ़े नहीं जितनी अच्छी खुदा ने हमें जॉब दी है, जितनी खुदा ने हमें बरकतें दी है, जितना खुदा ने हमें ब्लेस किया है। हम कई दफा खुद है ना, हम इस लायक नहीं थे, वो दुआ करते कई बार, भाई बड़ा दुआ कर रहे हैं, खुदा हम इस लायक नहीं थे जो तूने हमें दिया है भाई, उसने तो दिया। अब आपने क्या किया? अगली बात करो, उसी वही दुआ 10 साल से कोई दुआ, हम इस लायक नहीं जो तूने हमें दिया है, तूने दिया है भाई 10 साल तो उन्होंने बड़ा कुछ दिता है, तुसी दसो तुसी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ करना है। अब आपने उसके लिए क्या किया? अब दोनों हाथों को उठाइएगा, कहे खुदावंद यीशु, हाथ नीचे है, हाथ ऊपर करें। खुदा तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बल्कि तूने सब कुछ मेरे लिए किया। बाप यहोवा, तूने अपना बेटा मेरे लिए दे दिया और बेटे ने अपनी जान मेरे लिए दे दी। तूने मेरे लिए सब कुछ किया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। तूने मेरे लिए सब कुछ किया है, अब मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। क्या करेंगे यीशु के साथ? बोलिए आज आप वादा करें, हाथों को उठाकर आप नहीं जाने दे। मैं नहीं कहूंगा कि आप कुछ करेंगे। खुदावंद आज मैं तेरे नाम को जलाल देने वाला बन जाऊंगा। मैं तेरे साथ वादा करती हूँ, कहता हूँ मेरे खानदान से तेरे नाम को जलाल मिलेगा। तालियां बजा दो उसकी शुक्र गुजार। दुआ है खुदा उस कलाम के सिला से आपको बरकत दे। आमीन।